اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے طبرانی شریف میں اور ترغیب و ترہیب میں، کہ حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کے لیے اپنی شان کے مطابق کرسی پر تشریف فرما ہوں گے۔ اب یہ بھی تشبیہ سے پاک ہے کہ اللہ کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، اس کی کوئی تشبیہ نہیں دے سکتا، چونکہ اللہ ہر تشبیہ سے پاک ہے۔ کیا ہوگی جب دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ علماء کرام سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنے علم اور حلم یعنی نرمی اور برداشت سے تمہیں اسی لیے نوازا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری کوتاہیوں کے باوجود تم سے درگزر کروں، اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی تم چاہے کتنے ہی بڑے گناہ گار ہو، تمہیں بخشنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ اب بعض معاملات پر جب علماء کی بات آتی تھی تو یہ تھوڑا حوالہ دیا جاتا تھا۔ اب اللہ نے ان کو تو معاف کر دیا، کیوں معاف کیا؟ اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ورا الورا ذات ہے، کوئی تھوڑا کو بل پاس ہوگا وہ دیکھا جائے گا بھئی میجارٹی کیا کہتی ہے۔ اللہ تو معاف فرما رہے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن اللہ کے محبوب کی حدیث کا علم ہے، اور اللہ نے علم ان کو عطا فرمایا ہوا۔ اب اللہ تو معاف فرما دیں گے، مارے گئے ہم جنہوں نے بغیر کسی تحقیق کے کسی پر زنا کا الزام لگا دیا، کسی پر ڈاکے کا الزام لگا دیا، کسی پر کرپشن کا لگا دیا، کسی پر کوئی لگا دیا، بس زبان چل رہی ہے جیسے بیٹھے جناب۔ دوسرے کے باروں بھی پکڑ ہوگی، اس کے جواب دینے پڑیں گے، لیکن خصوص بالخصوص علماء کرام کے بارے میں تو ضرور مطاعت ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری سے بڑی بھی غلطیاں گناہ ہوتے ہیں میں معاف کر دینی تھی، چونکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو مجھے اور کو ہوگی بھائی کو دوسرا کیا کہے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کیا۔ اللہ کی ذات وراء الورا ذات جو اپنی مرضی میں اپنے اختیار میں وہ قدرت کاملہ رکھنے والی ذات جو چاہے کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اور مختصر کیا پتہ چلا جو تھوڑا بہت مجھے آپ کو صرف سبق ملنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فقدرنا فنعم القادرون، سینے میں قرآن ہے، سینے میں اللہ کے محبوب کے ارشادات کے مبارکہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں۔ اگر ہمارے سینے میں بھی کچھ قرآن پاک کی آیات کو ان کا علم کوئی اور کچھ اللہ کے محبوب کی حدیثیں اگر سینے میں آ جائیں، ان پر ہم عمل کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو اللہ کی ذات سے یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور معاف فرما دیں گے۔ اب یہاں یہ ہے کہ ہمارے جو ایک ٹسل چل چکی ہے، کئی بار یہاں بات ہوئی ہے کہ دیکھو بھائی حدیث مبارکہ میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتی۔ علم جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، علماء اس کے وارث ہوتے ہیں، کیا انہوں نے دوسروں تک اس کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اور کئی بار یہ بھی اہل اللہ کی دی ہوئی مثالوں میں ایک مثال بھی یہاں یاد آ جاتی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کو ملتی ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پڑوسی کی اولاد کو تو نہیں ملتی۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہے، پوری دنیا کا مانا ہوا آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، مگر خود اس کا بیٹا پیدائشی نبینہ ہے، تو اس کی وراثت ڈاکٹر کی کس کو ملے گی؟ اس کے بیٹے کو، چاہے وہ نبینہ ہے۔ رستم زماں پہلوان ہو، دنیا میں نام ہو، وہ مرے گا تو اس کی وراثت اس کے بیٹے کو ملے گی، چاہے اس کا بیٹا اپاہج ہو،
معذور ہو، لولا لنگڑا ہو، کیوں؟ اس کا بیٹا ہے۔ تو علماء کا معاملہ جو ہے، جو بھی ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کے سینے میں جو قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہوئے ان سے درگزر فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے تو مجھے اور آپ کو تو کوئی حق حاصل نہیں نا کہ ہم ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، اختلاف، مخالفت، لیکن وہ زبان پر ایسا انداز تو نہ ہو کہ جو ان کی بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی تحقیق کے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جیسے ایک حدیث پاک میں اس دن بھائی نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر ایسا الزام لگاتا ہے اور وہ چیز اس میں نہیں ہے، چوری کا الزام لگاتا ہے، زنا کا لگاتا ہے، ڈاکے کا لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، اس کی کردار کشی کرتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کے اندر قید کر دیں گے۔ ایک تو خود جہنم کی کیا بات ہوئی، دوسرا قید بھی کر دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ جو تو نے الزام لگایا، جو تو نے بات کی، اس کو ثابت کرو، حتیٰ کہ وہ ثابت کرے اور وہ ثابت کر نہیں سکے گا۔ تو عام حالات میں بھائی دیکھو نا، ایک پارسا عورت ہے، اس پر کوئی زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کے لیے شرعی حد کیا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ایک نیک اور پارسا عورت پر اس نے الزام لگا دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں بزرگ اہل اللہ، فرماتے ہیں کہ بھائی سونے سے پہلے وضو کرو، 2 نفل توبہ کے پڑھو، یا اللہ آج پتہ نہیں کس کس کے ساتھ میں نے کیا کیا، کیا کیا میں نے زیادتی کی، کیا کیا الزامات لگائے، یا اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ کیونکہ بھائی اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر ہم کسی کی کردار کشی کرتے ہیں تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ مقدمہ میدان محشر میں پیش ہوگا، چونکہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ روز جزا، مالک یوم الدین، یوم الفصل، فیصلے کا دن، یوم تغابن، ہار جیت کا دن۔ قیامت کے بڑے نام ہیں دن کے، تو وہاں تو بھائی ایک ایک ذرے کا، جیسے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، میں اس کو سزا دیتا ہوں، اس کو مارتا ہوں، اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پلڑے میں تمہاری مار ہوگی، دوسرے پلڑے میں اس کی نافرمانی ہوگی، تیری مار بڑھ گئی تو تجھے بدلہ دینا پڑے گا، اس کی نافرمانی بڑھ گئی تو اسے بدلہ دینا پڑے گا۔ تو بھائی کیا اسلام کتنا پیارا دین ہے! ایسے تھوڑا جس کو مرضی تماچا مار دیا، جس کو مرضی ماں بہن کی گالی دے دی، اس لیے چونکہ وہ امیر آدمی ہے، وہ تکڑا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، اسے کس نے حاصل دیا ہے؟ غریب کے ساتھ حکم ہے کہ رحم والا معاملہ کرو، پیار والا، شفقت والا معاملہ کرو۔ تو انہیں غریب کی غربت سے فائدہ اٹھا کے اس کو ماں بہن کی گالیاں دے دی، اس کے منہ پر تماچے مار دیے، اس کو اغوا کر لیا، کس بل بوتے پر؟ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بھائی بڑوں کا ادب، فرمایا حدیث پاک میں، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلمہ وہ نبی کا پڑھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ محبت عشق کے دعوے کرے، اور تعلیمات میں وہ ہو کہ جناب کسی کی پرواہ نہ کرے۔ اتنا پیارا مذہب، اتنی ایک دوسرے کا خیال کہ ایک یہودی آ گیا، اس کا بیٹا اغوا ہو گیا تھا، اغوا نہیں گم ہو گیا تھا، اس نے اپنی پوری کوشش کر لی لیکن بیٹا نہیں ملا۔ اس کے دل سے آواز آئی کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بارگاہ اقدس میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر وہ بچے کھیل رہے ہیں، تمہارا بچہ بھی وہاں کھیل رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کو میرا بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، اس کا نام لے کر پکارنا۔ میرا بیٹا کہہ کر پکارو گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی یتیم بچہ نہ ہو، جب تو کہے گا میرے بیٹے ادھر آؤ تو اس یتیم بچے کا دل دکھے، آج میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے کہتا میرا بیٹا ادھر آؤ۔ اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے۔
اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اگر وسعت ہے تو پڑوسی کے لیے بھی پھل لے کے آؤ، اگر وسعت نہیں ہے صرف اپنے بچوں کے لیے تو پھر پھل کا چھلکا باہر مت پھینکو، پڑوسی کا بچہ دیکھ اس کا دل نہ دکھے کہ کاش میرا باپ بھی پھل لے کے آتا۔ ہنڈیا بناؤ، اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کرو، اپنے پڑوسی کو دو۔ اپنے مکان کی دیواروں کو اتنا بلند مت کرو کہ پڑوسی کے گھر کی روشنی ہوا ختم ہو جائے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ وہ پنجابی شاعر نے آخر نا، دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا پھڑ سینے نہ لاوے۔ اتنا پیارا دین جس کا آج کے مسلمانوں نے اس کا مسخ کر دیا، اس کی اصلیت کو، اس کی حقیقت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کی، علماء کی، بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو اہل اللہ ہے، جو عالم بعمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم بعمل کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ اور میری تو بھائی یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اہل اللہ عالم بعمل، اس کے پاؤں کی جوتی اگر میرے سر کا تاج بن جائے تو میں فخر کروں گا، کیونکہ یہ میرا پیار، یہ میری محبت، یہ میرا ادب ان کی جسامت سے، ان کی چہرے کی شکل و صورت اس سے نہیں، میری یہ محبت جو اس کے سینے کے اندر اللہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو دین ہے، میری نسبت اس کے ساتھ ہوگی، شخصیت پرستی نہیں ہوگی۔ ہم اہل اللہ کی قدر کرنے والے بنے، علماء کی قدر کرنے والے بن جائے۔ اگر آج ہمارے مدارس کا نظام ختم ہو جائے تو آپ کو بہت چند مہینے سالوں میں دیکھیں گے کہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ ہماری آنے والی نسل کو کلمہ قرآن نماز تک بھی نہیں آئے گا، کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے جو بڑی بڑی قربانیاں دے کے پھر بھی جناب اللہ کے رسول کا فرمان، قرآن و حدیث کی تعلیم اور مدارس کا نظام چلا رہے ہیں، ورنہ آج کا جو کفر ہے وہ کیسے پسند کرتا ہے اس بات۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے ہدایت عطا فرمائے اور بغیر پڑھے علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے، اپنے دست شفقت سے ہم سب کی تربیت فرمائے، اور آج کی حدیث مبارکہ سے ہمیں جو عمل لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔